جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بنتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت حکم نہیں، یہ آواز ہے، یہ اللہ کی طرف سے گلے لگانا ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ لفظ گناہ گاروں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، نیکوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جو شرمندہ ہیں، جو ٹوٹ چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں میرے لیے تو اب دیر ہو چکی ہے۔ پس منظر، شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، سمجھتے تھے ہم جیسے لوگ معاف نہیں ہو سکتے، تو اللہ نے خود اعلان کر دیا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ دل، سوچ اور کردار کو کیسے بدلتی ہے۔ یہ آیت انسان کو سکھاتی ہے اللہ سے بھاگنا حل نہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہی واحد راستہ ہے۔ یہ آیت کہتی ہے تم ٹوٹے ہوئے ہو اور اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ آج کے دور میں عملی پیغام، آج کا انسان گناہ کرتا ہے، پھر خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے واپس آ جاؤ، جیسے ہو اسی حال میں۔ توبہ کا مطلب فرشتہ بن جانا نہیں، بس لوٹ آنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ دل کو جگانے والے سوالات، کیا میں اپنے گناہوں کو اللہ سے بڑا سمجھ بیٹھا ہوں؟ کیا میں نے خود کو معافی کے قابل نہیں سمجھا؟ اگر اللہ خود بلا رہا ہے تو میں کس بات کا انتظار کر رہا ہوں؟ آج اگر میں پلٹ آؤں تو کیا میرا رب مجھے قبول نہیں کرے گا؟ آخری بات جو دل میں اترنے والی ہے، یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ تم کتنے برے ہو، یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔